رضا حاصل کرو تو گویا تمہیں، یعنی دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کی رضا حاصل کی جائے. تو جب اللہ کے محبوب کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو آئیے چند لمحوں کے لیے اب ہم یہ غور کریں گے کہ اللہ کے محبوب کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. صلوات پڑھیے. یہ چونکہ ہمارا ایک نجی محفل ہے، نجی پروگرام ہے، اور سب سے بڑی نیکی وہ یہ ہے کہ ہدایت کا حاصل کرنا اور پھر اسے صلوات پڑھیں. ہدایت کا حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا. میں نے آپ سے گزارش کی ہے اپنے شروعات میں کہ آج جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت ہے. ہماری گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ہماری گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو، اللہ کی محبت میں سچے ہو، تو کیا کرو؟ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرو. اب اللہ کے محبوب کی رضا کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مشہور و معروف حدیث ہے کہ الفاطمہ تو بضعۃ من، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو راضی کیا، اور جس نے محمد مصطفیٰ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اور اگر کسی نے فاطمہ کو غضب نہ کیا، کسی کے اوپر فاطمہ سلام اللہ علیہ ناراض ہوئی، تو اللہ کا محبوب اس پہ ناراض ہوا، غضب نہ کیا اللہ کے محبوب کو، اور جس نے اللہ کے محبوب کو غضب نہ کیا اس نے گویا خدا کو غضب نہ کیا. اس کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوگا جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو غضب نہ کیا. اب آج کی گفتگو میں صرف اسی حوالے سے چند جملے، کیونکہ یہ وہ کائنات کی مقدس ترین ہستی ہے جس پہ گفتگو بہت کم ہوتی ہے. تو میں اپنی جانب سے نہیں بلکہ جس کو بچہ بچہ جانتا ہے، اور درویش لاہوری کہا جاتا ہے جس کو انگریز نے سر کا خطاب دیا، جس کے کلام کے اوپر دنیا کے مختلف ممالک میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے، یعنی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کی حوالے سے چند جملے جناب بی بی فاطمہ الزہرا کی شان کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ بی بی کی شان اور مرتبہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرکز ہدایت ہے. یہ وہاں ہے جہاں باپ رسول اللہ ہے، سید الانبیاء ہے، جہاں شوہر ہے تو سید الاولیاء ہے، جہاں بیٹے ہیں تو سید الشباب اہل الجنہ. یہ مرکز ہے. بسم اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ جناب مریم ہماری تمام بہنیں، بیٹیاں، مائیں اور تمام مومن مومنین ان کے گھروں میں قرآن پاک الحمدللہ ہم مسلمان ہیں موجود ہیں. سورہ مریم ہے قرآن شریف میں، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں پوری کی پوری تعریف لکھی ہوئی ہے کہ پروردگار نے، اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے کمرے میں، ان کے حجرے میں جو کھانا آتا تھا وہ بھی جنت سے آیا کرتا تھا. اللہ نے ان کو بتول قرار دیا ہے. بتول اس بی بی کو کہا جاتا ہے کہ جس بی بی نے کبھی زندگی میں اپنی ظاہری آنکھ سے کسی غیر مرد کا چہرہ نہ تکا ہو، جس کے کانوں نے کسی غیر مرد کی آواز تک نہ سنی ہو، اس بی بی کو اللہ نے قرآن میں مریم کہا اور بتول کہا. تو یہ بتول کی شان وہ کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کے پاس ایک نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. جبکہ جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اور آپ فرماتے ہیں کہ از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت زہرا کے پاس 3 نسبتیں، جس کے پاس قرآن کے مطابق ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، اس کو اللہ مریم اور بتول کہتا ہے، اس کا کھانا جنت سے آتا ہے.
تو جس کے پاس 3 نسبتیں ہیں، اور وہ نسبتیں کیا ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، کہ جناب فاطمہ الزہرا کی جو پہلی صفت ہے، پہلی ان کی فضیلت ہے، یا ان کی پہلی جو نسبت ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی نور چشم ہے جناب فاطمہ الزہرا، اور نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کیا ہے، جو اولین کے امام بھی ہیں اور آخرین کے امام بھی ہیں، ان کی نور چشم ہے جناب فاطمہ الزہرا۔ اور دوسری نسبت وہ فرماتے ہیں کہ بانوے تاجدار حل عطا، دوسری صفت کیا ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ جناب فاطمہ الزہرا کی دوسری نسبت یہ ہے کہ یہ حضرت مشکل کشا، یہاں پہ میں میرا موضوع نہیں ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ آئلی مدد کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب اس کلام کے ہوتے ہوئے جو آپ کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس اقبال کا کلام، اس سے جا کے پوچھے جو یہ فرق کہتا ہے کہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مشکل کشا اقبال نے کہا ہے کہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، تو وہ فرماتے ہیں دوسری نسبت جو ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، وہ ہے کہ وہ جناب علی مرتضی کی زوجہ محترمہ۔ اب تیسری صفت سنیے جناب فاطمہ الزہرا کی، جو اقبال فرماتے ہیں کہ مادر عام مرکز پرکار عشق، کہ وہ مادر گرامی قدر ہے حضرت اس ہستی کی سید الشہداء علیہ السلام کی، کہ جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں مادر عام مرکز پرکار عشق اور مادر عام قافلہ سالار عشق، کہ وہ قافلہ عشق کے جو سالار تھے امام حسین علی مقام، ان کی والدہ گرامی ہیں۔ اور کائنات میں وہ کون سی بی بی ہے جو یہ کہے، دیکھیں تمام دنیا کا ایک اصول ہے، ہم سنتے آتے ہیں، پڑھتے آتے ہیں، کام سی بات ہے کہ ہر شخص کہتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ اس ماں کی عظمت کا اندازہ کریں جس کے بیٹے جوانہ نے جنت کے سردار ہو۔ اور یہاں پہ اکثر ایک لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے سردار ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں بوڑھوں کے سردار کوئی اور ہوں گے۔ مت رہے اس جو ہے وہ مغالطے میں، جنت نام ہی اس کا ہے جہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، سید الشباب اہل الجنہ، وہاں ہر ایک بھرپور جوانی میں ہوگا۔ وہاں آدم ہوں گے تو جوانہ نے جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، وہاں عیسیٰ ہوں گے تو سردار حسن و حسین ہیں۔ وہاں پہ جب اب اسی بنیاد پہ اسی نسبت سے آپ کو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مریم علیہ السلام جس کو قرآن بطول کہتا ہے اور جس کا بیٹا عیسیٰ ہو، اور وہاں وہ شان کا ملاحظہ فرمائیں، وہ اس کی شان کا اندازہ لگائیں کہ جس سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوگا اور عیسیٰ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ اور اگر میں ایک قطعہ اور اقبال کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے گزارش کی کہ ہمارے نوجوان دوستوں کے حوالے سے کہ یہ گھرانہ کیا ہے، قیامت تک جس کے لیے یہ حدیث ہے کہ پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام جن و انس مل کر اس گھرانے کے فضائل لکھنے لگیں تو اس گھرانے کے فضائل نہیں لکھ سکتے، تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جاتا، ہم کیا اور وہ گھرانہ کیا۔ لیکن میں آپ کو ایک نقطہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی درویش لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور طلب کیجیے کہ ذرا مشکل باتیں ہیں، اس لیے میں یہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ قسمت سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے ان باتوں کا، اور یہی ہماری آخرت کا سامان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ آئین حق، یہ میں آج کی یوں سمجھ لیں پوری زندگی کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، درویش لاہوری کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، وہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی، رشتہ آئین حق زنجیر پاست میرے قدموں میں
شریعت کی زنجیر ہے، اگر یہ نہ ہوتی اور پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کا فرمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں کہ اگر محمد مصطفیٰ کی فرمان کا مجھے جو ہے نا وہ پاسداری نہ ہوتی اور شریعت کی زنجیر جو ہے میرے قدموں میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ورنہ گر تربت است گر دیدمی، میں تیری تربت کو سجدے کرتا، میں تیری تربت کا طواف کرتا۔ جناب فاطمہ الزہرا کو فرما رہے ہیں کہ اگر شریعت کی پاسداری نہ ہوتی اور شریعت کا مجھے خطرہ نہ ہوتا اور فرمان مصطفیٰ تیرے پاک نانا بابا کا جو ہے فرمان نہ ہوتا اور شریعت کی زنجیر میرے قدموں میں نہ ہوتی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ورنہ گرد تربت است گرویدمی، کہ میں طواف کرتا تیری تربت کا اور سجدہ پر خاک او پاشیدمی، اور میں اس خاک پاک پہ فاطمہ الزہرا کی تربت پہ سجدے کرتا۔ یہ ہے مقام حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا۔ اسی لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ بغض زہرا کے ساتھ ناز نہ کیا کر اپنی عبادتوں پر محسن، بغض زہرا کے ساتھ ناز نہ کیا کر اپنی عبادتوں پہ محسن، محشر میں ہزار سجدوں کو، محشر میں ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک زہرا کی شکل۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ جن کی شان یہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ دیکھیں جس کے بچے جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار۔ اب میں آپ سے یہ صرف چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، عام سی بات ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، سیدۃ النساء عالمین کے استقبال کر کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، دوش مبارک سے اپنی کالی کملی بچھاتے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بٹھاتے۔ تو جس کے استقبال کے لیے 1,24,000 انبیاء کا امام اٹھ کے کھڑا ہو جائے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ تو اب میں یہاں پہ یہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس ہستی کی کیا شان ہوگی کہ جس کے پاؤں کے جوتے فاطمہ الزہرا صاف کرتی ہیں۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ۔ اور ہماری سندھ کی دھرتی ہے، اب اگر بات چل نکلی ہے تو میں چند جملے سرکار مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے آپ کی بارگاہ میں جو آپ کے لیے وہ پیش کرتا ہوں۔ صلوات پر محمد۔ کلندر کی سرزمین ہے یہ سندھ، جو کہتا ہے کہ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔ آج پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ جا کے جھکتے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت۔ کلندر پہ 24 گھنٹے میلہ لگا رہا ہے۔ اگر کوئی ہم پہ معترض ہو تو سب سے پہلے وہاں پہ جائے، وہاں پہ پابندی لگا دے۔ تو کہتے ہیں حیدریم کلندرم مستم، حیدری ہوں، کلندر ہوں، مست ہوں، دیوانہ ہوں، بندہ مرتضیٰ علی ہستم، علی مرتضیٰ کا بندہ۔ اور یہ مت سمجھو کہ میری کوئی شان کم ہے، میں کو عام آدمی، پیشوائے تمام رندانہ، تمام دنیا کا پیشوا ہوں، لیکن سگے شیر کوئے یزدانہ، علی کے دروازے کا کتا ہوں۔ فارسی میں سگ کہتے ہیں کتے کو، اور کوئے کوچا گلی، علی کے در کا کتا ہوں۔ یہاں پہ ایک روایت میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی نے کلندر سے پوچھا تھا کہ کہا تو جاتا ہے در کا کتا ہوں، میں فلاں در کا کتا ہوں، آپ نے خود کو گلی کا کتا کیوں کہا؟ کہ علی کی گلی کا کتا ہوں میں، در کا کتا کہا جاتا ہے نا، فلاں در کا کتا ہے، یہ فلاں در کا کتا ہے۔ تو آپ کلندر کا جواب سنیں گے، وہ کہتے ہیں ارے بھائی، علی کی گلی میں ہم جیسوں کو گلی نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ در کے کتے تو سلمان فارسی جیسے ہیں، ابو ذر غفاری جیسے ہیں، وہاں جب تانتا بندہ ہوا ہے ایسوں کا، مقداد ہے وہاں پہ، بلال ہے وہاں پہ، سلمان ہے وہاں پہ، ابو ذر ہے وہاں پہ، تو ہم جیسوں کو تو گلی ہی نصیب ہو جائے تو وہی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ہے علی کی شان۔ اور اگر میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک اور ہماری بزرگ ہستی ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب میں اپنی اس آج کی اس تقریر کو رخ موڑتا ہوں ان بزرگان دین کی طرف کہ وہ کیا فرماتے ہیں، اور ایک نہیں
ہندوستان پاکستان کی سرزمین جو ہے سندھ اور پنجاب کی، وہاں کے بزرگان دین کیا کہتے ہیں. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی، اور میں آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں، ہمارے سیاسی جلسے ہوں، ہماری مذہبی محفلیں ہوں، بلا تفریق مذہب و ملت اسمبلیوں میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. تو آج دیکھتے ہیں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کیا کہتے ہیں. شاید آپ نے آج سے پہلے نہ سنا. آپ فرماتے ہیں علی جی اولاد کے جہ جاتو گھٹ. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ، علی جی اولاد کے جہ جاتو گھٹ پاڑو تن پلیتن جیوں پروردگار پٹ. علی جی اولاد کے جہ جاتو گھٹ پاڑو تن پلیتن جیوں پروردگار پٹ. ابھی تشریح کا میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ وقت کی دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ایک ایک لفظ کا بتاتا کہ یہ محض شعر نہیں ہے، اس میں پوری ہسٹری شامل ہے کہ علی جی اولاد، علی کی بات نہیں کر رہے، علی جی اولاد تھے. علی مشکل کشا شہنشاہ بادشاہ کی بات نہیں ہو رہی. علی جی اولاد تھے جہ جاتو گھٹ، جس نے علی کی اولاد کو کمتر سمجھا، پاڑو تن پریتن جو پروردگار پٹ. یعنی وہ شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں وہ شخص پلیت ہے جو علی کی اولاد کا احترام نہیں کرتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ پاڑو تن پلیتن جو پروردگار پٹ، ان کو نیست و نابود فرما دے. خفو اے فخت، خفو اے خفت لردن کھیل لطیف چگے. وہ فرماتے ہیں کہ خفو اے خفت یعنی مصیبتیں، مشکلات اور شرمندگی، مایوسی، ناکامی ان کا مقدر کر دے پروردگار. علی جی اولاد کے جہ جاتو گھٹ. اور اگر میں آپ سے ایک اور اسی طرح بزرگ شخصیت، آپ نے سنا ہوگا حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام. وہ بھی اپنے دور کے ایک بہت بڑی ہستی، درویش، کلندر، اللہ کے ولی. وہ فرماتے ہیں کہ علی نال مقابلے کرنا ہے، علی نال مقابلے کرنا ہے، علی وانگ رسول دی سجدے سو کے دس. بزرگان دین ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کے کلام میں پوری ہسٹری ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں تشریح کا وقت نہیں، علی نال مقابلے کرنا ہے، علی وانگ رسول دی سجدے سو کے دس. وہ علی جمعہ کعبے دے وچکار بلے، تو کچی مسجد دے وچ جم کے دس. اور اگر کسی نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہو تو وہ بھی سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. پاک پتن کی سرزمین کے ولی ہیں اللہ کے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ علی دروازہ احمد کا، علی دروازہ احمد کا. اور یہیں پر روک کے میں آپ کو بتاؤں، انا مدینۃ العلم ولی بابھا کی حدیث موجود ہے. علی دروازہ احمد کا اور در احمد ہے اللہ. جیسا کہ میں نے جو آیت آج پڑھی ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے محمد مصطفیٰ کا اتباع کرو. تو وہ فرماتے ہیں کہ علی دروازہ احمد کا اور در احمد ہے اللہ. علی کا دروازہ جو ہے وہی تو احمد کا دروازہ ہے. علی دروازہ احمد کا اور در احمد ہے اللہ. علی احمد ہے اللہ، علی احمد ہے اللہ. انا و علی من نور واحد. علی کا دروازہ ہی تو احمد کا ہے اور احمد کا دروازہ ہی تو احمد علی کا دروازہ ہے. تو یہ تھے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ. اور میں ایک چیز اور جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک ہمارے اور بزرگ ہستی ہے، اس کا ایک کلام جو ہے نا آپ کو بتانا چاہوں گا، لیکن یہ آخری بات ہوگی، کافی ٹائم ہو چکا ہے. ایک شخص تھا، جیسا کہ میں نے آیت کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا نا آپ کی خدمت میں، کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اللہ کے محبوب کی رضا حاصل کیجئے. اور اگر اللہ کے محبوب کی رضا حاصل کرنی ہو تو جس پہ اور جن سے محبت سے اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے ان سے محبت کی جائے تو اللہ کا رسول راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا. تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص تھا جس نے جمعے کا خطبہ سنا، اور ایک بڑی مشہور و معروف اور مستند علیہ حدیث ہے
جو تمام اہل اسلام کے ہاں شیعہ سنی کتابوں میں موجود، جس پہ ہر ایک کا اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے، یہود و نصارہ میں 72 فرقے تھے، اور میری امت کے 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جو ہے نا جنت میں جائے گا۔ جب یہ حدیث سنی جمعے کے خطبے میں اور جمعے کے دن جو ہے یہ تقریر سنی، تو ایک شخص مسجد سے روتا ہوا باہر نکلا۔ یہ دور تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، جس نے کہا نا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ پوچھا گیا کہ دین کیا ہے؟ کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، کہ دین بھی حسین کا نام ہے اور پناہ دینے والے کا نام بھی حسین ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ حقا کے بنا الہ الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ شخص جب روتا ہوا باہر نکلا اور سر پہ بازو رکھ کے وہ گریوں کرتا ہوا باہر نکلا، تو لوگوں نے پوچھا خدا کے بندے تجھے کیا ہوا؟ میں ایک آج کی اس ساری محفل کا آپ کو نچوڑ دے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے راہ ہدایت کیا ہونی چاہیے آج کے اس دور میں، جہاں گھر گھر فرقے، گھر گھر جماعتیں، گھر گھر عقیدے اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ ہمیں کیا راستہ اپنانا چاہیے؟ بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور ان کے لیے یہ آج کا میسج ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے۔ تو وہ شخص جب باہر نکلا اور روتا ہوا نکلا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ انہوں نے کہا یہ حدیث سنی ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا رونے کی بات یہ ہے کہ مجھے کیا پتا کہ میں کن میں سے ہوں، میں ان 72 میں سے تو نہیں جو جہنم میں جائیں گے، مجھے کیسے پتا چلے کہ میں جو جنتی فرقے میں سے ہوں یا جنتی گروہ میں سے ہوں؟ تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ 73 میں سے مجھے وہ کون سا کیا معیار ہے، میں کیسے سمجھوں کہ میں جنتی فرقے میں سے ہوں یا جہنم میں جانے والے گروہوں میں سے ہوں؟ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ جب اس کی یہ بات سنی تو اسے چند لوگ اپنے ساتھ لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ تیرے مسئلے کا حل وہاں دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں روایت ہے کہ 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ کو نہ پڑھایا ہوگا، 90,000 کو پڑھایا ہوگا، 90,000 کو نہ پڑھایا ہوگا، 90 لوگوں کو تو پڑھایا ہوگا۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں لے کے آئے، وہ روتا ہوا آیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے شخص؟ کہا کہ حضور یہ مسئلہ ہے، میں نے آج حدیث سنی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جو ہے وہ جنتی والا فرقہ ہوگا، وہ نجات پانے والا فرقہ ناجیہ ہوگا۔ تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے جانوں کہ میں کن میں سے ہوں؟ تو آپ نے کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، تجھے میں آج ایک کلیہ دیتا ہوں، وہ کلیہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر خواہی کہ در محشر شفیع از مصطفیٰ باشد، اے بندہ خدا اگر یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن روز محشر روز حشر کو محمد مصطفیٰ تیرا بازو تھام کے تجھے پار لگا دے، اگر خواہی کہ در محشر شفیع از مصطفیٰ باشد، تو یہ ذہن میں رکھ لے قسیم جنت و دوزخ علی مشکل کشا باشد، علی مشکل کشا باشد۔ علی کے دروازے پہ آ جا، تجھے کوئی فکر نہیں رہے گی جنت اور جہنم کی، تو نجات پائے گا، کیونکہ علی ہی تو وہ ہے کہ جو جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا، یا علی انت تقسیم النار والجنہ، یہ حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے آج کی آخری بات کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میں آپ کو ایک بات، وہ اقبال کی آپ کو باتیں سنائی ہیں بہت ساری، آپ یقین کریں کہ یہ وہ دروازہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیاں سر شہادت کی اگر